السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اقوام پارینہ کے واقعات سناتے تھے۔ ہم المودت گروپ پر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اسرائیلی روایات کے بارے میں۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جن اسرائیلی روایات کی توثیق سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس و لطیف و منیر فرمائی ہے، صرف وہ صحیح ہیں۔ تو یہ واقعہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بنفس لطیف و رحیم و منیر خود سنایا کہ بنو اسرائیل میں ایک صاحب تھے، ان کو اپنی زندگی کی بے احتیاطیوں کے حوالے سے احتمال عذاب تھا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ برزخ میں کیا ہوگا۔ انہوں نے توبہ کی اور دنیا سے ارتحال کے وقت اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دو، اچھی طرح جلا دو، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود اور خاکستر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ وہ جو راکھ ہے میرے جسم کی پانی میں بہا دو، کچھ حصہ ہوا میں اڑا دو اور کچھ صحرا میں زمین پر پھینک دو۔ حسب وصیت ان کے بچوں نے اس طرح ہی کیا۔ یہ اب کوئی مختار بات نہیں ہے، یعنی یہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا۔ اس کو شرعی دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی اور اس طرح نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اور اس طرح کرے گا تو یہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا، فعل ممنوع کا اور فعل غیر مشروع کا مرتکب ہوگا۔ یہ میرے آقا نے ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، معزت کے لیے، عبرت کے لیے واقعہ سنایا۔ بنو اسرائیل کے ایک شخص تھا۔ اب میرے آقا و مولا علیہ السلام جو صاحب عصور و دہور ہیں، قابل غور بات ہے، دنیا میں جو کچھ ہوا وہ تو منقول ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر اس پر غور فرمائیو، دنیا میں جو کچھ ہوا وہ تو منقول ہوگا۔ کسی نے ان کے بچوں کو دیکھ لیا ہوگا، کسی نے ان کی نصیحت سن لی ہوگی، بچوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے پدر بزرگوار نے یہ وصیت کی تھی، نقل در نقل میرے آقا تک پہنچا ہوگا، چلو اس طرح مان لیتے ہیں۔ لیکن جو کچھ برزخ میں ہوا وہ کس سے منقول ہے؟ اس کی تو 2 صورتیں ہیں نا، کہ یا رب جلیل نے اپنے حبیب کو بتایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری صورت کہ یہ تبسیط میرے آقا کے پاس مرحمت ہے رب جلیل کی طرف سے، رب جلیل نے آپ کو تصرف عطا فرمایا ہے، نگاہ متصرف عطا فرمائی ہے، دنیا پر بھی، برزخ پر بھی، عقبہ پر بھی، حال پر بھی، ماضی پر بھی، استقبال پر بھی۔ معراج زمانی و مکانی و لامکانی کا یہی مطلب ہے۔ خیر، واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، پھر اللہ نے بعد از مرگ، بعد از این اہتمام، عالم برزخ میں پانی کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ذرات کو جمع کرو، یہی حکم ہوا کو، یہی حکم صحرا کو۔ پھر خدا کریم و جلیل نے جسم اور روح کا رشتہ دوبارہ جوڑ دیا، برزخی حیات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پوچھا، ہے میرے بندے ایسا کیوں کیا، یہ وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ آپ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو۔
بس میں نے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ رب جلیل نے فرمایا میرے بندے تو نے میرا تقوی اختیار کیا، میرے حضور خشیت کی جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی، تجھے بخش دیا ہے، تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کوئی پانی میں تلف ہو جائے، کوئی آگ میں جل جائے، کوئی گم ہو جائے، کوئی مفقود ہو جائے، کوئی معدوم ہو جائے، کوئی کالعدم ہو جائے، کوئی ڈیزالو ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے برزخی حیات اس کو نصیب ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے برزخ میں جو لوازمات رکھے ہیں، پہلا لزومہ کہ عذاب قبر سر اٹھاتا ہے۔ یہاں قبر تمثیلاً میں بول رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، جو پانی میں چلا گیا اس کی بھی قبر ہے۔ قبر کا لفظ تو ہم تمثیلاً بولتے ہیں، کیا ہندو قبر بناتے ہیں؟ وہ تو اپنی اموات کو جلاتے ہیں، اور بھی مثلا زرتشتی جلاتے ہیں، اہل کتاب اور مسلمان تدفین دیتے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں نہیں بنتی۔ تو قبر کا لفظ چونکہ اسلامی روایت میں ہے، اسلامی تہذیب و تمدن میں ہے، الہامی تہذیب میں ہے، اس لیے ہم تمثیل کے طور پر بولتے ہیں۔ برزخ بہر صورت برزخ ہے، ہوا میں بھی واقع ہوتی ہے، زمین پر بھی واقع ہوتی ہے، پانی میں بھی واقع ہوتی ہے، آگ میں بھی واقع ہوتی ہے، ہر آن واقع ہوتی ہے۔ سو برزخ کا پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ عذاب سر اٹھاتا ہے۔ یہ اعمال متشکل ہوتے ہیں، نماز متشکل، روزہ متشکل، باطنی اعمال متشکل، ظاہری اعمال متشکل، ان کی صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت جسدی اور قالبی بن جاتے ہیں اور عذاب کو روکتے ہیں۔ صبر ایک کونے میں انتظار کرتا ہے، جب یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو صبر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اچھا کیا اپنے مہمان گرامی قدر کا تحفظ کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں کوئی عمل کمزور پڑ جائے تو میں استمداد کو آؤں۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد مبشر و بشیر تشریف لاتے ہیں علیہم السلام۔ نکیرین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، نام ان کے مبشر و بشیر ہیں، ملائکہ ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، نورانی ہیں۔ ہاں چونکہ یہ ملائکہ انتظامی نوعیت کے ہیں اس لیے ان کے ہاں جلال ضرور ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مر رب کا، ما دینوں کا، اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کی صورت گرامی و نورانی سامنے کی جاتی ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ اگر اس میں پاس ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس مقام سے، اس مقام تعذیب سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا مقام ہے اور اللہ کے لطف و کرم کی وجہ سے ہوا۔ مختصر یہ نکیرین مبشر و بشیر علیہم السلام کے سوال و جواب، پھر یہ تبشیر سنائی جاتی کہ اللہ نے تجھے عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ پھر میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، وقوع قیامت کے بعد یہاں جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس موقع پر اس شخص کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جیسے اس موقع پر ہوگی۔ اور علامہ آلوسی نے کمال بات لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں، یہ بات علامہ ساوی نے لکھی ہے، یہ بات علامہ ساوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، رائٹ ہینڈ میں، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرأوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا، لوگوں میرا نامہ اعمال تو پڑھ لو، مجھے یقین تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا۔ حضرت استاد ساوی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ یہ جو شخص ہے
سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے لے کر اب تک اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا آ رہا ہے رحلت کے وقت برزخ میں، اور اب تک جو سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا، اس کے نتیجہ میں یہ شخص سمجھ چکا تھا کہ میں یہاں مجرم کی حیثیت سے پیش نہیں ہو رہا، میں یہاں منعم کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہوں، منعم، انعام یافتہ، لہذا خوشی سے اپنا داہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ آگے کر دے گا۔ تو بہر صورت قرآن عظیم میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، فروح و ریحان و جنت النعیم، پھر برزخ میں ان کو روح، راحت نصیب ہوگی، ریحان، خوشبو نصیب ہوگی، و جنت النعیم، اور جنت کی نعمتیں وہاں تک اثر انداز ہوں گی۔ یہ نص ہے اس بارے میں، برزخی حیات کے بارے میں، برزخی نعمتوں کے بارے میں۔ اہل علم نے، علماء ظواہر میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الروح کے نام سے جو رسالہ لکھا ہے اس میں یہ بات موجود ہے، باقی علماء نے تو خیر زیادہ لکھا ہے۔ اور جس وقت یہ معاملہ گزر جائے گا پھر اگلا منظر یہ ہے کہ جو ان کے صاحب قبر کے جو رشتہ دار پہلے فوت ہو چکے تھے، قرابت دار، اصدقاء، وہ اس کے پاس حالہ بنا لیں گے، آ جائیں گے، ان کی ارواح متمثلہ اس کو سلام کریں گے۔ میرے آقا نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ شخص، یہ جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ، جتنے یہ دنیا والے سوگوار تھے، غمزدہ تھے، محزون تھے، آہ و بکا کر رہے تھے، ان سے کہیں زیادہ وہ لوگ خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ باتیں کریں گے، خیریت پوچھیں گے، مجلس برپا ہوگی، یہ بھی پوچھیں گے فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر ان میں سے کہے گا کہ ابھی تو دنیا کی زحمتوں سے، تکالیف سے آزاد ہو کر آیا ہے، ذرا آرام کرنے دو۔ پھر وہ تشریف لے جائیں گے کہ ہم پھر ملنے آئیں گے، آپ کچھ آرام کر لیں۔ اس کے بعد ملائکہ کی آواز آئے گی، نم کما نامت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ یہ جو عرس کا لفظ تصوف میں مستعمل ہے وہ اس حدیث سے نکلا ہے، نم کما نامت العروس، یہ عین پیش اور زبر دونوں سے پڑھا جا سکتا ہے نحوی طور پر، نم کما نامت العروس، کما نامت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ یہاں سے یہ عرس کا لفظ نکلا ہے جو دنیا سے گئے ہوئے بزرگوں کے عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس دن خاور صاحب مدظ اللہ نے بہت اچھی بات کی، عزیزی خاور صاحب نے، کہ اگر کسی عمل کو ہم بدعت قرار دیتے ہیں تو کچھ اسباب کی وجہ سے قرار دیتے ہیں، مثلا علماء ظواہر، خواہ وہ علماء اہل حدیث ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، علماء دیوبند ہوں، علماء سلفی ہوں، سب کے اللہ درجات بلند فرمائے، وہ اس پر سوچ لیں کہ کسی ایک آدھ ادخال کی وجہ سے ہم پورے عمل کو بدعت کیوں کہہ رہے ہیں۔ یعنی بالفرض قوالی ہو رہی ہے، قوالی میں اگر کسی نے غلط شعر کہہ دیا تو وہ شعر غلط ہے نا، وہ پورا نظام تو غلط نہیں ہے۔ اس طرح عید میلاد شریف میں اگر کسی نے بدعات کا ارتکاب کیا تو وہ چیزیں غلط ہیں، وہ پورا سسٹم تو غلط نہیں ہے۔ یہاں عرس میں بھی، عرس دراصل برزخ کی یاد ہے کہ یہ جو اولیاء کرام دنیا سے گئے ان جیسی زندگی گزارو تاکہ برزخ میں پھر شرف باریابی نصیب ہو۔ تو وہ سوال جو ہے وہ اس کا جواب کچھ لمبا ہو گیا، میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔